جب چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے اسلام کے اوپر جلگار کی تو ترکان غز کا ایک قبیلہ کائی اپنا وطن خراسان چھوڑ کر مہان چلا گیا۔ جب منگولوں نے یہاں بھی حملہ کیا تو کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے اناطولیہ کا رخ کیا۔ اناطولیہ سے مراد موجودہ ترکی کا وہ حصہ ہے جو ایشیا میں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ کو جہاد کی بڑی خواہش تھی۔ کی غرض کے لیے وہ مشرقی اناطولیہ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 7 سال تک قیام کیا۔ انہوں نے شمال کی بازنطینی یعنی کہ رومی حکومت سے ٹکر لی۔ کا مرکز طرابزون یعنی کہ موجودہ ترکی کی ایک بندرگاہ تھا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے شام کے مشہور شہر حلب کی طرف رخ کیا۔ جب سلیمان شاہ کا قافلہ حلب کے قریب دریائے فرات پر پہنچا تو ان کی وہیں اسے دریا میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ ان کے بعد سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل غازی اپنے بھائی سنگرتکین کے ساتھ کائی قبیلے کے 340 گھرانوں کے ساتھ اناطولیہ کا رخ کیا۔ اس وقت سلجوقی تخت پہ سلجوق سلطنت کے اہم سلطان صلاح الدین کیقوباد تھے۔ ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیواز شہر پہنچے۔ ہاں اس میدان میں ان کو 2 فوجیں آپس میں جنگ کرتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سے ایک طاقتور تھا اور دوسرا کمزور۔ ارطغرل غازی نے کمزور کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل غازی کے پاس اس وقت صرف 444 سپاہی تھے، لیکن وہ اپنی اس فوج کو لے کر اس طاقتور فوج کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ طاقتور فوج کی سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ یہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جنگ ختم ہوا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس نازک موقع پر رحمت کے فرشتے بن کر آئے۔ ان کے تعارف کے بعد یہ پتہ چلا کہ بھاگنے والی فوج منگولوں کی فوج تھی۔ ارطغرل غازی کے سپاہیوں نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری دیکھ کے خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام کے طور پر اپنا ایک علاقہ سوگوت دیا۔ یہ سرسبز علاقہ دریائے سکاریا کی بائیں جانب واقع تھا۔ سلطان علاء الدین نے اس وقت ارطغرل سردار کو سرحدی سردار کا لقب دیا۔ اس کے بعد نکیا کے شہنشاہ اور سلطان علاء الدین کو آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ سلطان علاء الدین اپنی فوج کے ساتھ سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ارطغرل سردار نے بھی اپنی ایک فوج تیار کی اور سلجوقی سلطان کی مدد کے لیے چلی گئی۔ جلد ہی سلجوقیوں نے عیسائیوں کے ایک قلعے کراچا حصار پر محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران کائیوں نے سلجوقیوں کی بہت مدد کی اور ارطغرل غازی کی ہی مدد سے سلجوقیوں نے یہ قلعہ فتح کیا۔ لیکن اس کے بعد 1281 عیسوی میں ارطغرل سردار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد لوگوں نے سوگوت شہر میں ارطغرل غازی کے چھوٹے بیٹے عثمان کو سردار منتقل کر دیا، کیونکہ وہ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کو ہی نیا سردار دیکھنا چاہتے تھے۔ عثمان غازی کو اپنے والد کی جانب سے دیا گیا سلجوقیوں کا ایک سرحدی عہدہ ملا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح ایک بہادر اور طاقتور ترین سردار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی حکمت عملی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہایت ہی ثابت قدم اور صابر انسان تھے۔ وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو۔ عثمان غازی نے جب سرداری حاصل کی تو ان کی خواہش تھی کہ اپنے پڑوسیوں رومن جاگیرداروں کے خلاف قدم بڑھائے، لیکن عثمان غازی نے اپنا ارادہ ظاہر نہ کیا اور یعنی شہر اور باقی ٹیکفوروں کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے۔ لیکن اس دوران اناگول کے ٹیکفور آیا نکولا نے سمجھ لیا کہ عثمان غازی در حقیقت تو ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی فوجوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ ہمارے خلاف لڑ سکے۔ اس کے بعد اس نے عثمان سردار کے کئی وفادار قبائل پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ ان سب حملوں سے تنگ آ کر عثمان سردار نے آیا نکولا کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ بندی کی۔ وہ اناگول کو فتح کرنے کی تیاری میں لگ گئے۔ جلد وہ اپنے سرداروں کے ساتھ رومی سرحد میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کا سامنا آیا نکولا کے زیر کنٹرول رومی گاچ سے ہوا۔
ہاں وادی میں دونوں اطراف سے چھپے رومی فوجوں نے عثمان غازی پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ شروع ہو گئی۔ عثمان غازی کو اس جنگ میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے ترک جانباز مارے گئے، جس میں عثمان غازی کا بہترین جنگجو بائے ہوجا بھی شہید ہو گیا، اور عثمان غازی بہت ہی مشکل سے اس گات سے اپنے سپاہیوں کو بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ابتدائی شکست کے بعد جب عثمان غازی واپس اپنے شہر سوگوت میں آئے تو وہ بے حد اداس تھے۔ اپنے خیمے میں گئے اور خود کو خیمے میں بند کر دیا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور وہ گڑ گڑا کر روئے۔ اس کے بعد عثمان غازی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں پر سو گئے۔ سوتے ہوئے ان کو ایک خواب آیا، ان کے شیخ ادب علی کے سینے سے چاند نکل کر ان کے سینے میں داخل ہوا اور وہاں سے ایک بڑا درخت نکل آیا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سینے سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے، وہ درخت بڑا ہو کر ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ خواب اپنے شیخ ادب علی کو بتائی۔ شیخ نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک عظیم و شان سلطنت نصیب کرے گا، میری بیٹی تمہاری شریک حیات ہوگی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا نکاح انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ تو عثمان غازی کی خود اعتمادی اور ہمت لوٹ آئی۔ اس کے بعد عثمان غازی نے ایناگول کے قریب کلوجہ حصار قلعے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایناگول کو فتح کرنے کے لیے عثمان غازی کو ضروری کلوجہ حصار فتح کرنا تھا، کیونکہ یہ رکاوٹ بن رہا تھا، اور یہ ایناگول سے 5 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا اور اسے ایناگول شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جاتا تو ایناگول شہر کو فتح کرنا نہایت ہی آسان ہو جاتا۔ چنانچہ عثمان غازی نے اپنے کچھ جانباز سپاہیوں کو رومیوں کے بیس میں قلعے کے اندر داخل کیا۔ عثمان غازی کے ان سپاہیوں نے رات ہونے پر شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد عثمان غازی جو کہ قلعے کے باہر گات لگائے بیٹھے تھے، وہ اپنے 450 سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوئے اور قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایناگول شہر غیر محفوظ ہو گیا اور عثمان سردار واپس سوگوت لوٹ گئے۔ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی اور اس کے بعد عثمان غازی رکے نہیں۔ کلوجہ حصار کے تباہ ہونے کے بعد آیا نکولا نے کاراجہ حصار کے ٹیکفور پر ایک خط بھیجا، کہا کہ ہمیں مل کر عثمان کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو عثمان ہمارے علاقے چھین لے گا۔ یوں کاراجہ حصار اور ایناگول آپس میں متحد ہو کے عثمان غازی کے خلاف ہو گئے۔ یہ دونوں فوجیں متحد ہو کر انہوں نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے سوگوت کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل منزل ایکس کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا موٹیویشن بڑھاؤ۔ جلد ملاقات ہوگی اس کے پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔